نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک تو آج کی مجلس جو ہے وہ درود شریف سے ہر مہینے کی جو پہلی مجلس ہوتی ہے اس میں درود شریف اتنا پڑھا گیا ہوتا ہے، اور اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو قبولیت کے ساتھ بڑھا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ استغفار بھی جو پچھلے مہینے پڑھا گیا ہوتا ہے، اور قصیدہ بردہ شریف بھی۔ تو اللہ کے فضل سے اس بار درود شریف جو پڑھا گیا وہ 6 ارب 15 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ اللہ نے پڑھوایا، اور استغفار 1 کروڑ 91 لاکھ 30 سوری 1 کروڑ 91 لاکھ سے زیادہ پڑھا گیا، اور 67 سے زیادہ قصیدہ برد شریف۔ بار بار میں عرض کرتا ہوں یہ سب چیزیں ترغیب کے لیے ہیں۔ پوائنٹ 1 پوائنٹ 2 جتنا بھی پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں وہ کم ہے، مگر بہرحال ہماری ایک کوشش ہے، اور دس از فار انکریجمنٹ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک اس کو بڑھا رہا ہے۔ اور ایک چیز مشاہدے میں اور بھی آئی ہے، وہ یہ کہ اس کے پڑھنے سے یہ فقیر دیکھتا ہے کہ جو دوست احباب اس کا اہتمام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت، ان کی یوں سمجھے کہ زندگیوں کا دھارا بدلنا اور کاموں میں برکت۔ عام طور پہ ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ہم درخواست کرتے ہیں حضرت فلاں مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کچھ پڑھنے کا بتا دیجئے، تو اس کی ایک برکت ہوتی ہے انڈاؤٹڈلی، وی ناٹ، اس کو کوئی منع نہیں ہے، بہت اچھا۔ اچھا، پھر ایک وہ وظائف ہیں جو صحابہ نے بتائے، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے، ان کی ایک اپنی ہے۔ پھر ایک وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جیسے تسبیحات فاطمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائی ہوئی چیز ہے، اس کی آپ سوچیں کیا برکت ہوگی، مگر اس سے زیادہ اس چیز کی، اس وظیفے کی یا اس کلام پڑھنے کی کیا برکت ہوگی جس کو اللہ نے ہمیں بتایا ہو، جس کا حکم اللہ نے ہمیں کیا ہو۔ آپ خود سوچیے۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی، بار بار پڑھی جاتی، مشہور ہے، کہ جو اللہ پاک خود ہمیں حکم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی اے ایمان والوں، میں یعنی رب خود اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ صلاۃ وسلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے صلاۃ وسلام پڑھتے ہیں، ایمان والوں آپ بھی پڑھو۔ تو یہاں یہ سمجھ لیجئے، ایک الگ زاویے سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ درود شریف عام طور پہ ہمیں بڑے وظیفوں کا شوق ہوتا ہے، فرام دیٹ پرسیپشن، کہ یہ کیسا ایک وظیفہ ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے اور اپنے کلام میں بتایا ہے، تو اس کی ایفیکسی جس کو کہتے ہیں، یا اس کا جو اثر ہے وہ آپ خود سوچئے کس درجے ہوگا۔ یہاں ایک نکتہ ذرا، کیونکہ ہمارے تھوڑے سے منطقی ذہن ہے نا اسکول کالج یونیورسٹی والوں کو، تو ایک منطقی میں آپ سے سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں کہ اس وظیفے کی کیا فریکوینسی ہوتی ہے۔ آپ سنیں، ایک فریکوینسی، میں بھی بول رہا ہوں، ایک فریکوینسی میرا کلام آپ سن رہے ہیں، مگر یہ سامنے یا کہ شیشے کا گلاس پڑا ہوا ہے، ایک فریکوینسی ہے، گلاس ٹوٹا نہیں ہے، پانی ڈال دیں کم از کم، شکر ہے ابھی تک تو نہیں ٹوٹا۔ اور ایک تان سنگھ کی تھی، اکبر بادشاہ، اس کے 9 رتن بڑے مشہور ہیں، اس میں ایک تھا تان سنگھ۔ وہ جب اپنا جو بھی راگ گاتا تھا تو وہ جو ہے وہ ایک ایسی فریکوینسی پہ، اور آج بھی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی آواز کی لے سے، فریکوینسی سے گلاس توڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو یہاں اب سمجھنے کی باتیں پلیز ذرا غور کیے گا۔
اقبال کیا کہتے ہیں؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہاں بھی سمجھ لیں کہ ایک فریکوینسی کی بات ہو رہی ہے، بٹ دس از دا فریکوینسی آف دا ہارٹ، یہ دل کی فریکوینسی ہے۔ دیکھیں، میں یہ کچھ ماڈرن ڈے لینگویج میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں، پھر یہ سمجھ لیجئے، ایسا نہیں کہ مولوی مجھ پہ فتویٰ لگا دے۔ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ عمل وہی ہوتا ہے مگر جو دل سے فریکوینسی نکلتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے، جو نماز دل سے نکلتی ہے، اس کا درجہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو آبویسلی دل سے ہی نکل رہی ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے، ایک پوائنٹ ون اس دن جواد بھائی آپ نوٹ کریے گا، سیکنڈ پوائنٹ فار یو آلسو، کہ اس دن ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جواد بھائی کا I'll just recap، اس دن سوال یہ تھا کہ نماز میں اگر اتنا استغراق ہے تو انسان تو رکعتیں ہی بھول جائے گا، which was a very valid question۔ تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا ایک نکتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے، ہنستے بولتے، اور جیسے ہی اذان ہوتی تو یوں ان کا چہرہ ہو جاتا جیسے وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، ٹھیک ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں سہو نہیں ہوتا تھا، رکعتوں میں سہو نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کے وہ اللہ کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی 100% ہوتی تھی۔ آلدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان صحابہ کی اور ان سب کی تو کنیکٹیوٹی ہر وقت ہوتی تھی، مگر کیا ہوتا ہے کہ جب دنیاوی کا امور جو ان کے ذمے تھے جب وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی دو جہتیں ہوتی ہیں، دو ڈائریکشنز ہوتے ہیں، ایک جو اس کا مخلوق کی طرف ہوتا ہے اور ایک اس کا اسپرچل ڈائریکشن جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، حالانکہ وہ سارا دین تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر رہے تھے، دن میں چاہے دعوت دے رہے ہیں، صحابہ کو سکھا رہے ہیں، جو بھی وہ بھی دین کا کام ہے، مگر بہرحال مخلوق کی مشغولیت ہے، تبھی تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ محبوب، رات کو پھر ہم سے ہٹ مفہوم ہے کہ ہٹ کٹ کے ذکر کریں ہمارا، حالانکہ یوں دیکھا جائے تو واٹ ایور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کر رہے تھے وہ کیا دین نہیں تھا، وہ تو 100% دین تھا، مگر پھر بھی وہ محبوب اللہ کے محبوب ہے نا، تو وہ کہتے ہیں ہٹ کٹ کے۔ تو جب نماز میں انسان چلا جاتا ہے تو اس کی دونوں جہتیں، دونوں ڈائریکشنز، دونوں سمت ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جاتی ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں تو وہ مخلوق کی طرف اس کا التفات نہیں ہوتا۔ بیگم نے آج ہی جھاڑا ہے کہ تو بڑی موٹی موٹی اردو بولتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور میں بولتا اس واسطے ہوں کہ لوگ ازیوم کریں گے کہ بڑی بات کر رہا ہوں۔ التفات یعنی اس طرف دھیان نہیں جاتا، لوگوں کی طرف، غیر اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، مگر اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ جواد بھائی، آپ کے اس کویشچن کا دوسرا بڑا مثبت آنسر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ جب تیر نہیں نکل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور تم تیر نکال لینا، اور مشہور قصہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ بھئی انہوں نے صحابہ نے یا جو ساتھی تھے انہوں نے تیر نکال لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کیوں جمع ہو، کیا تیر نکالنا ہے؟ تو انہوں نے سب نے کہا کہ حضرت تیر تو ہم نے نکال لیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب یہ دیکھیے، جو مخلوق کی طرف جہت تھی وہ کس درجے کٹ آف تھے، اور یہی مقصود ہے کہ یہاں زیرو تھا، مخلوق ان کو مخلوق کا ہوش ہی نہیں تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بے ہوشی میں تھے یا مجذوبانہ ایک کیفیت تھی کہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، وہ اپنے ہوش میں تو تھے، مگر 100% ان کا التفات، ان کی کیا کہتے ہیں، دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کی طرف ایسے تھا، اور اللہ پاک کے ساتھ کنیکٹیوٹی ایسی تھی
کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ آس پاس والوں میں کیا کر لیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جو اس درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہو وہ کیا رکعتیں بھولے گا؟ یہ دراصل ہم نماز کے اندر ہماری غفلت ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی صاحب آفات بھائی کوئی نماز پڑھنے میں اچانک بلی آ جائے تو بعض بعض لوگ نماز بھی توڑ لیتے، ایک ان کا التفات ہے۔ اور یہ ہمارے آئیڈیل لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام ہمارے آئیڈیلز ہیں، ان کا آپ کیفیت دیکھیں۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ ہم ان سے جو لرننگز لینی ہے وہ نہیں لیتے۔ ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے لوگ تھے، یہ ہمارے جیسے لوگ گوشت پوشت میں تو تھے، مگر ان کا جو مقام تھا، ان کا ظاہر اور باطن، کیونکہ یہ اللہ پاک نے ان کو چنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جماعت کو چنا ہے، پوائنٹ ون۔ اور یہ نہ ان کے نزدیک پیسے کی، عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آج ہم بہت اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے جیسا ہے، یہ پیسہ چاہتے تھے یا کوئی عہدہ چاہتے تھے، یہ اس چیز سے مبرہ تھے، کیونکہ یہ جماعت اللہ نے چنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ تربیت یافتہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں نا کہ میرے محبوب اپنی رائے سے کچھ نہیں فرماتے۔ تو یعنی انڈائریکٹلی ایک ٹپے سے سمجھیے یا ظاہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے صحابہ کی تربیت ہوئی۔ تو کسی ایک صحابی پہ تان، رسول اللہ پہ تان ہے نعوذ باللہ، اور وہ تان اللہ پہ ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایسی بات نہیں۔ تو آپ لوگ ان اصحاب کا کیا مقام سمجھتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں رتی برابر بھی فرق نہ پڑے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ہم سے کسی چیز کا ذکر کیا جائے اور اس بات پہ ایک سامنے وہ کہنے والی کی بات پہ ہم کتنا یقین کر لیں، پھر بھی اگر وہ چیز مثال کے طور پہ اس نے کہا جی میں ایتھوپیا گیا تھا اور وہاں یہ پھل مجھے ملا، ایک ایسا پھل ملا، اور اس نے سامنے کہنے والے نے بڑا ڈسکرائب کیا، اور ہمیں اس کو یقین ہے کہ وہ کہے جی ایک پھل ایسا تھا جو آدھا کھٹا تھا، آدھا میٹھا تھا، آدھا ایسا تھا، اس میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا۔ تو ادھر ہم کہیں بڑی عجیب بات ہے، مگر وی بلیو یو، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، مگر وہ پھل ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں یقین کے 3 سٹیجز ہیں نا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم ہونا کسی چیز کا، آگ جلاتی ہے، روشنی کرتی ہے۔ عین الیقین، میں نے دیکھ لیا کہ آگ روشن کر رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ کسی کا ہاتھ جاتا ہے تو وہ یوں کرتا ہے، تو مگر ایک ہوتا ہے کہ میں نے دیکھ بھی لیا اور پھر ہاتھ اندر ڈالا اور مجھے پتہ چل گیا یہ آگ تپش والی ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کو کیسا یقین تھا؟ اب ایک سٹیپ آپ آگے جائیے پلیز، ان کا قلب مقام مشاہدہ میں نہیں تھا کیا؟ ان کا دل اتنا صاف تھا۔ یہاں ایک پرٹیکولر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لے کے چلتے ہیں، اور میں بات بار بتا چکا ہوں کہ دربار ولایت کی جو سرداری ہے یہ باقاعدہ ایک چین ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ مگر ان کا مقام کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ اتنا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام پہ اتنا یقین کہ وہ کہتے ہیں جنت دوزخ سامنے آ جائے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب قرآن جو کہتا ہے نا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ٹھیک ہے، یاد کرو، صحیح پڑھا میں نے؟ ٹھیک ہے، اوکے، کسی سے آتھینٹیکیٹ کرا لینا چاہیے، اس میں کمزور ہوں دوسری چیزوں کی طرح۔ اللہ پاک کیا کہتا ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب تمہارا مال اور تمہاری نرینہ اولاد کام نہیں آئیں گے، مگر وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ آفن وی اسٹارٹ ٹو تھنک کہ یہ قلب سلیم کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے؟ چلو دیٹ آئی کین انڈرسٹینڈ، آپ کو بھی مجھے بھی سمجھ میں آ جاتی کہ ٹھیک ہے کام نہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں قلب سلیم لے کے آئیں گے۔ اب جب قلب سلیم لے کے آئیں گے تو یہ کیا، یہ جو ہمارے اس دل کا جو ایک ہمارا جو
جسمانی دل ہے، کیا اس کی بات ہو رہی ہے؟ تو بھائی کوئی بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، اس کا تو بائی پاس ہو چکا، اس کا دل تو کمزور ہوتا ہے، تو اس کا کیا قصور؟ تو کس کی، اس کا مطلب یہ اس دل کی بات نہیں ہو رہی، یہ روحانی قلب کی بات ہو رہی ہے. روحانی قلب از اے پوائنٹ ان دا سول، آپ کی روح کے اندر یہ پیوست ہے. اور قلب سلیم کیا چیز ہے؟ اب قلب سلیم کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو یہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ، یہ صحابہ کے ساروں کے قلوب جو ہیں یہ قلب سلیم ہے. اور یہ بینچ مارک ہے کہ ایسا بن کے تم کو آنا ہے. اور اس میں بات سے بات نکل آتی ہے کہ ہم ہم ان کو ایکویٹ کرتے ہیں اپنے طرح، کہ ان کے دل میں بھی مراتب کی ہوس تھی، پیسے کی ہوس تھی، شہرت کی ہوس تھی. کیسے ہو سکتی ہے؟ جس شخص کا ایمان اس درجے قوی ہو کہ جنت اور دوزخ دیکھنے سے بھی اس کے ایمان میں کوئی تذبذب نہ ڈالتی ہو، فرق نہ ڈالتی ہو، اور جنت کی نعمتیں کہتے ہیں نا، ساری دنیا اور اس کے خزانہ جنت کی ایک ذرے کے برابر نہیں ہے. تو جو حضرات اس درجے جن کے قلوب مشاہدہ کرتے ہوں، تو وہ کیا دنیاوی چیزیں، مقامات، سٹیٹس اس کے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ ہم بھوکے ہیں. مجھے بہت فرق پڑتا ہے کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنوں نے تاڑی ماری، کتنوں نے یہ کیا، مجھے یہ سٹیٹس مل جائے، پیسہ مل جائے. یہ لوگ بہت اونچی شخصیت تھے. اور ان کے اور پھر میں واپس آ رہا تھا اپنے اس نقطے پہ کہ یہ جو وظیفہ ہے درود پاک کا، اب اس وظیفے کے دو حصے ہیں. ایک اس کا ظاہری، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور ایک اس کا باطن جو انما الاعمال بالنیات میں، کہ درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کتنا تھا. اب اس کا باطن سے تعلق ہے، ظاہر سے نہیں ہے. عشق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت میں جو درود شریف پڑھا جائے گا، وہ پھر اقبال کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہاں بھی میں دوستوں سے عرض کر چکا ہوں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اب بات سمجھنے کی ہے. حقیقت میں انسان جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا، وہ اقبال ہی کہتے ہیں نا، خود ہی کو کر بلند اتنا ہر ایک تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب انسان اللہ کا تقرب اس درجے حاصل کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس اس کی منشا کے مطابق اپنے فیصلے کر دیتے ہیں. لوح و قلم میں واقعی اس کو دسترس دے دیتے ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس میں پلیز انڈرسٹینڈ، یہ میں کوئی شرکیہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. مگر جس کو اللہ ہی اجازت دے دیں کسی امر کی، تو خدا نہ خواستہ وہ اللہ کے پاورز میں شریک نہیں ہوتا. اگر آپ نے بعض اولیاء کا سنا ہوگا، ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا کہ تمہارے اس مرید کی پرواز جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہے. تو یہ اللہ والے لفاظی نہیں کرتے، یہ اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی دنیا کی اشارات بتا رہے ہیں. تو سدرۃ المنتہا تک آپ نے یہ نقطہ سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، اور اس میں ان کی دسترس لوح محفوظ تک تھی. ابھی بہرحال اچھی طرح سمجھیے، میں آپ کو بڑی اوتھینٹک، علماء دیوبند، علماء بریلی، سارے علماء اس پہ متفق ہیں، جو صحیح اپنے اسلاف کے اس کے اوپر ہیں نا، سارے متفق ہیں. کیونکہ دینے والا، پاورز دینے والا اللہ پاک ہے نا. جیسے کسی کمپنی کا اگر سی او کہیں باہر جاتا ہے تو اپنی سائننگ اتھارٹی اگر وہ اپنے کسی نمبر 2 کو دے کے جاتا ہے تو اٹ از بائی دی اتھارٹی آف دا سی او، مگر اس نے دوسرے بندے کو دے دیا نا. اب مزے کی بات ہے کہ یہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا، جس کو وہ پاورز ملتے ہیں، یہ اولیاء کرام
اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی منشا سے ایک رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. اب کیا باتیں میں آپ کو بتاؤں. آتا ہے کہ غالباً یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے کو پھانسی کی سزا ہو گئی انگریز کے زمانے میں، کچھ ہندو کے ساتھ کچھ ہوا تھا یا کیا، تو پھانسی کی سزا ہو گئی. اور تو اب سارے گھر والے جمع تھے، ان کا بھانجا تھا تو ان کی بہن کے گھر پہ سب لوگ جمع تھے، ہر کوئی بڑا افسردہ، اور حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سر جھکائے بیٹھے ہیں، بڑے افسردہ اور سب. تو بیٹھے ہوئے تھے تو گھر کے سامنے سے ایک شخص گزرا اور وہ مجذوب تھا، وہ کہتا جا رہا تھا گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے. تو نو بڈی، کسی نے نوٹس نہیں کیا، مگر ایک شخص نے کہا یار یہ کچھ کہہ رہا ہے. تو اس کو پکڑا، اس مجذوب کو، اس نے بولے تم کیا کہہ رہے ہو کہ گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے. بولا گھر کی بات ہے، تم ایسا کرو کہ یہ اس کو چھڑانا جو ہے نا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دسترست میں، یہ تکوینی نظام میں اس علاقے کے کتب ہیں، بڑے ہیں، اگر یہ چاہیں تو یہ بندہ چھوٹ سکتا ہے، مگر تم ایسا کرنا کہ تم ان کو اگر جا کے بات کرو گے تو یہ بالکل انکار کریں گے، بھئی میں کیا کر سکتا ہوں یہ سب، مگر تم ان کو چپک جانا، اور دوسرا یہ بتانا مت کہ میں نے تمہیں یہ راز بتایا ہے. تو کہتے ہیں وہ شخص واپس آیا اور حضرت کے ساتھ کمرے میں گیا اور کنڈی بند کی اور چپک گیا. تو حضرت نے کہا کہ ہاں میرا بھانجا ہے، میں تو بہت دعا کرتا ہوں اللہ اس کو آزاد کر دے، یہ کر دے، بڑا ظلم، بڑا یہ. جب بہت دیر ہو گئی اس نے کہا حضرت یہ ظلم یہ سب چھوڑیں، اس کو اس کو رہائی ہونی چاہیے. تو جب بہت انہوں نے دیکھا اب نہیں، تو پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کو یہ بات کہی کس نے. جی اس کو چھوڑیں آپ. تو اچھا پھر انہوں نے کچھ چٹھی پہ لکھا، بولا کہ ایسا کرو، یہ شام کا وقت تھا یا کیا، تو اس کو غالباً تو اس کو چٹھی تھی، بولا فلاں باغ میں جاؤ، وہاں ایک شخص کا گدھا کھڑا ہوگا اور وہ گھاس کاٹ رہا ہوگا اپنے گدھے کے لیے، اور تم جب قریب جاؤ گے تمہیں پتھر مارے گا، تم رکنا مت، اور اس کو کہنا کہ مجھے مولانا یعقوب نانوتوی نے بھیجا ہے، اور اس کو یہ خط دے دینا. تو کہتے ہیں ایسے ہی ہوا، وہ شخص گیا تو وہاں ایسے ہی ایک وہ گدھے کے ساتھ ایک بندہ اپنا وہ گھاس کاٹ رہا تھا، قریب گیا تو اس نے پتھر ان کو مارے، اور انہوں نے کہا بھائی انہوں نے بھیجا ہے. تو اس نے ٹھیک ہے آ جاؤ. جب خط دیا تو اس نے اچھا چلے میں آگے، یہ بات تو آگے جا چکی، میں کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ 2 دن میں جب وہ فائنل فیصلہ یا آرڈرز پاس کرنے آیا جج، تو اس نے اس کے رہائی کے فیصلے کر دیے. یہ تکوینی نظام چلتا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ نے پاور دیا، پاور کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، مگر اس نے دے دیا ہوتا ہے. دیکھیں نا یہ جو پولیس والا ہمیں روکتا ہے، اس کو جب ہاتھ کا اشارہ اس کا ہم توڑ دیں تو چلان ہو جاتا ہے نا. اب حمزہ بھائی کھڑے ہو جائیں تو وہ توڑے گا بھی، اگر انہوں نے روکا تو ان کو مارے گا بھی، دھکا بھی دے گا، اس کا چلان بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ کہ کتنے پڑھے لکھے ہوں کچھ بھی ہوں، حکومت پاکستان نے اس کو امپاور کیا ہوا ہے. اٹ از بائی دی پاور آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو اسی طرح وہ اللہ نے جس کو یہ دسترس دے دی. تو یہ جو میں کہتا ہوں یہ کوڈز ہیں، اشارتاً بتا رہا ہوں، کوڈز ہیں کائنات کے ڈی این اے کے. آئی ہوپ میں نے اتنی کنفیوزنگ گفتگو کی ہو تو لوگ کہ یار پتہ نہیں کیا کہا ہے اس نے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کائنات کا کوڈ کا ڈی این اے. ایک اللہ کا نام اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا نام اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں. باقی سارے باتیں جو ہے نا وہ صفاتی ہیں. رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، جبار ہے، حنان ہے، منان ہے، صفاتی ہیں. اللہ اس کا اسم ذاتی ہے. کو اللہ اس کی ذات نہیں ہے، میننگ کہ لفظ اللہ اللہ کی ذات نہیں ہوتی. یہ واصف بھائی ہیں، اگر واصف ان کا نام ضرور ہے اور ذاتی نام ہے مگر ان کی ذات نہیں ہے. اسی طرح مگر جو کلوسسٹ جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اور اس کی عجیب تاثیر ہے. مگر یہ ظاہر تو میں نے آپ کو بتا دیا، مگر اسی نام کو لینے کے لیے جو باطن میں چاہیے
وہ اگر میں آپ کو کلیشنکوف کی گولی دے دوں اور کہوں کہ یہ کتے کو اسے مار لیجئے آپ، تو آپ بتائیے اگر کلیشنکوف آپ کے پاس ہے، کلیشنکوف ہی ہوتی ہے، کلیشنکوف ہوتی ہے اینی وے، تو آپ بتائیے کچھ ہوگا؟ بلکہ کتا آپ ہی کو آگے کاٹ لے گا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اس کی گن بھی ہے، آپ بتائیے پھر اس گولی سے کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا کتا نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ اسو پنجو رحمۃ اللہ علیہ، یہ زبان کی تاثیر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، وہ فریکونسی کی بات بتا رہا ہوں، اور جس کی جو ہائٹ ہے وہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اور یہ خاص طور پہ درود پاک ہے جو وظیفہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اسو پنجو رحمۃ اللہ علیہ سرحد کے علاقے میں بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے، تو وہ مدرسہ تھا، بچے قرآن پڑھتے تھے۔ اب گاؤں دیہاتوں میں اب تو بڑی فروانی ہو گئی، اس زمانے میں گاؤں دیہاتوں کے جو مدرسے تھے وہ ہر گھر اپنے ذمہ نا بچوں کی روٹی باندھ دیتا تھا کہ بھئی ہم ایک بچے کی روٹی پکا کے بھیجیں گے، کوئی ایک دو کی اس طرح، اور بچے یہ کرتے تھے جب کھانے کا وقت ہوا تو ایک چھوٹے بچے کو یا بھیج دیتے تھے، وہ سب جیسا کلیکشن کر کے آ جاتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بچوں کو ذرا کافی پہلے وقت سے پہلے بھوک لگ گئی، تو بچے بھوکے تھے تو بیچارے کافی پریشان ہوئے، تو اتنے میں اسو پنجو رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے کہ بچوں کیا بات ہے، بہت محبت طلباء سے فرماتے تھے، کہا کہ حضرت ہمیں بھوک، ہاں سوری، ان بچوں نے پہلے کیا کہ پہلے جا کے خود سب گھروں میں راؤنڈ لگایا، اور سب نے کہا بھاگ جاؤ بھائی، ابھی تو چولہے نہیں جلے، تم ایسے ہی آ گئے ہو، تو وہ بیچارے غمگین ہوئے، تو اسو پنجو رحمۃ اللہ علیہ کو پھر جب بتایا تو انہوں نے کہا اچھا پانی کا مٹکا لے کے آؤ، تو جب مٹکا آیا تو انہوں نے کچھ پڑھا، اس پہ چھف کی تو وہ دودھ بن گیا نا۔ اس پہ بھی میں ایک لاجیکل جواب دوں گا، وہ کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا لٹائے، کیونکہ میں خود اسکول کالج کا پڑھا ہوا ہوں نا، تو بہت ساری چیزیں کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں when exposed to ایئر اور آکسیجن، وہ اپنی تاثیر بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے کیمیکلز میں آپ دوسرا کیمیکل مکس اگر ہو جائے یا دوسری کوئی گیس اس پہ مکس ہو جائے تو اس کی تاثیر، رنگ، بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ یہ صرف میں اللہ پاک، یاد رکھیے، سبب کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا لاجیکل مائنڈ ہے نا، تو وہ سبب مانگتا ہے، حالانکہ دس از ریئلی ایکچولی اسٹوپڈیٹی، بیکاز اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اس کو سبب کی ضرورت نہیں، ہی از دا کریٹر آف سبب، ٹھیک ہے، بٹ اینی وے، یہ اس کے کلام کی فریکوینسی ہے، وہ انہوں نے پڑھ کے پھونکا اور وہ دودھ بن گیا، بچوں نے پی لیا، تو حضرت آپ نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی شان دوسرے دن بچوں کو صبح پھر بھوک لگ گئی، تو جو بڑا ایک چودھری ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ، تو اس چودھری نے کہا یار ابھی تو مین چل مین، کہاں ہے یا چلیکس، اوکے چلیکس، اس میں چلیکس، مجھے نہیں پتا تھا چل اور ریلیکس کے انہوں نے بنایا ہے چلیکس، تو آ، تو اس نے کہا کہ مٹکا لاؤ، اب اس نے پڑھ کے پھونکا سورہ فاتحہ، پانی رہا، پھر دوسرا چودھری آیا، پھر اس کا نائب، پھر نمبر 3، نمبر 4، آخر انہوں نے ساروں سے ٹرائی کروا لیا، وہ پانی رہا۔ تو جب حضرت تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا یہ تماشا ہو رہا ہے، سارے بچے چف چف کر رہے ہیں، اور تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ بولا حضرت آپ نے تو کل کہا تھا سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ چینج ہو گیا، یہ دودھ ہو گیا تھا، آج ہم سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹو، زبان بھی تو اسو پنجو کی چاہیے، یہ فرق ہوتا ہے، وہ جو تاثیر ہے نا دل سے جو بات نکلتی ہے، پھر یہ جو فریکوینسی نکلتی ہے نا، وہ کائنات کو، جو میں نے آپ کو نا ڈی این اے، تو ایسا ہے کہ وہی قرآن پاک ہم پڑھ کے، کائنات کا ڈی این اے ہمیں نہیں ملتا، اور یہ لوگ پڑھتے، حضرت خواجہ سد الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں جو بزرگ گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا مرکز جو ہے قبر بالکل حضرت کے ساتھ والی قبر ہے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس مسلمان پہ جو جب قرآن پاک پڑھے اور قرآن کے نئے معنی اس پہ نہ کھلیں، تو مجھے ایسے مسلمان پہ تعجب ہے۔ اب ہم انسان سوچتا ہے کہ یہ قرآن کے نئے معنی، واٹ ڈو یو مین قرآن کے نئے معنی؟ اب آپ کو ایک اور بات اس کی دلیل میں بتا دوں، اس کے اتنے حقائق ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھے پتہ ہے اگر میں تمہیں
بتا دوں تو تم مجھے فاسق فاجر زندیق کہو۔ بعض باتیں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ عوام میں بتائی جائیں تو عوام اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سعدیہ کشمیر کہتے ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، صوفی شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، کہ خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں کے سامنے مناسب نہیں ہے کرنی۔ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیا اگے دھرنی، کہ میٹھی کھیر پکا کے کتوں کے آگے جیسے ڈال دیتے ہیں نا، تو وہ کتوں کو کیا قدر اس کی، تو کہیں ایسے کائنات کے راز ہیں، اور ان کی کنجی جو ہے وہ یہاں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ اور اللہ کے کلام میں سے ایک کلام کیا ہے کہ تم درود شریف پڑھو، یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو اور یہ ایسی عجیب چیز ہے کہ اس میں کہتے ہیں جس کو جو مسئلہ ہو، علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب وہ دنیا سے پردہ نہیں کیا تھا انہوں نے، تو کوئی ان کو ہدیہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہدیہ دیتے۔ تو آج بھی جب درود شریف کا ہدیہ آپ کا وہاں پہنچے گا، روز اقدس سے تو ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے، یہاں سے فرشتے لے کے چلے جاتے ہیں، تو جب وہ پہنچتا ہے اور وہ کہتے ہیں فلاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود شریف بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے یہی گمان ہے کہ وہاں سے بہتر ہدیہ آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی آپ پہ، آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور اگر دنیاوی مسائل حل ہوں گے تو اخروی مسائل حل نہیں ہوں گے، اور وہ مسائل جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو ہی نہیں سکتے، اگین ہم اسباب کے بندے ہیں نا، تو وی آلویز ٹرائی ٹو کانٹم، ہم یہی سوچتے ہیں کہ جی یہ کیسے مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی مرضی ہوتی ہے، جس چیز سے جب وہ راضی ہوتا ہے وہ سبب کا محتاج نہیں۔ اور یہ وظیفہ اور بھی چیزیں اللہ نے قرآن میں اور چیزیں بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور یہ جو درود شریف والی چیز ہے، دیکھیں ایک تجربہ ہے کہ انسان اپنے پہ ایک تکلیف برداشت کر لیتا ہے، اپنے بچے پہ نہیں کرتا، تو اسی واسطے وہ جو کہتے ہیں نا کہ با خدا دیوانہ وار، با محمد صلی اللہ علیہ وسلم، با محمد ہوشیار، کہ آپ دیکھ لیجئے مکے میں کیسا شور شرابہ سب چلتا ہے، نو پرابلم، مدینہ منورہ میں جائیں ادب، با ادب، اللہ پاک نے کہا کبھی یہ کیا قرآن میں کہیں کہا کہ تم مجھ سے چیخ چیخ کے مت دعائیں کیا کرو ورنہ تمہاری نیکیاں غارت ہو جائیں گی؟ ہاں یہ ضرور کہا قرآن میں، اور کس کو کہا؟ صحابہ کو، جو محبت اور ادب کرنے والے تھے، کہ میرے محبوب کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہ ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری نیکیاں غارت کر دی جائیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو یہ بہت مجرب چیز ہے، اور یہ کہ ایک ایسا وظیفہ ہے، کچھ جلالی ہوتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں ایک تعداد میں پڑھیں، یہ ایسا جمالی وظیفہ ہے جو آپ 1000 پڑھیں، لاکھ پڑھیں، 10 لاکھ پڑھیں، یہ ایسا آپ کو ایک کنیکٹیوٹی عطا فرمائے گا، اور آپ کی روح میں ایسی بالیدگی اور ایسی لطافت عطا فرمائے گا، لطافت یوں سمجھ لی کہ باریکی، اور ایک طاقت، ایک ایلیویشن عطا فرمائے گا جو انپریسیڈنٹڈ ہوگی۔ تو ایک تو اس کو سمجھیے کہ ایک چیز کیا، یہ ایک نعمت ہے، اور اس کے پاس ایک نقطہ میں عرض کر دوں، جو ایک بار دل میں نقطہ عرض کرنا تھا، پچھلی بار ہم نے، کیونکہ اسی کے ذیل میں آپ سسم کی حیات مبارکہ ہے، اور جو ہمیں، میں بار بار کہتا ہوں، ہمیں اس وقت ایکٹیو مسلمز کی ضرورت ہے، ہمیں معذرت کے ساتھ جن علماء کا کام ہے یونیورسٹیز میں یا مدارس میں وہ وہاں کرے، مگر من حیث القوم ہمیں ایکٹیو مسلمز چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو مسلم تھے، صحابہ ایکٹیو مسلمز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں نے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک زاویہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تان نہیں کی، تانا نہیں دیا، ٹونٹ نہیں کیا۔ ایک دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو ہمارے لیے ہے، صرف یہ نہیں کہ جو حدیث میں بہت برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب ہے، بٹ ایکچولی وہ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے برداشت۔ آج ہماری برداشت کا کیا حال ہے؟
ہم صحیح ہوں غلط ہوں، ہمیں اپنے ماں باپ کی باتیں برداشت نہیں ہیں، ماں باپ کو بچوں کی باتیں برداشت نہیں ہیں، دوست کو دوست کی بات برداشت نہیں ہے، ہم باہر روڈ پہ نکل جاتے ہیں تو ہمیں کسی اور کی بات برداشت، خود رانگ وے آئیں تو جو صحیح رائٹ ڈائریکشن سے آ رہا ہے، اور اگر اس نے صرف آرام سے بھی کہہ دیا کہ بھیا آپ رانگ وے آ رہے ہیں، پھر دیکھیں میں اس کو کیسے انگلش میں جواب دوں گا؟ اور اگر میں واقعی صحیح ڈائریکشن سے آ رہا ہوں، سامنے والا رانگ وے پہ آ رہا ہے، تو پھر دیکھیے میں اس کو کیسی برداشت تحمل نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کیسے لڑتے جھڑتے ہیں، یہ کیا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ وہ طرز معاشرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جو صحابہ کر کے دکھا گئے؟ کتنا ٹالرنٹ معاشرہ تھا صحابہ کا، کتنا ٹالرنٹ تھا۔ آج ہمارا کیا معاشرہ ہے؟ صرف معاشرے کی بات نہیں ہے، اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کیا ہے؟ آج میں ذرا ہمیشہ مرد مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ عورتوں کی فیور کرتے ہیں، بھائی بیوی میاں کی طرف کتنی ٹالرنٹ ہے، اور میاں بیوی کی طرف کتنا ٹالرنٹ ہے، ساس بہو کی طرف کتنی ٹالرنٹ ہے، بہو ساس کی طرف کتنی ٹالرنٹ ہے؟ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے پلیز، اور یہ کامیاب معاشرہ ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں سے عام آدمی جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی ٹالرنس نہیں ملتی، اور شاید جو لوگ دیندار کہنے کے اپنے آپ کو دعوے دار ہیں، ان کے یہاں زیادہ انٹالرنس ہے۔ دین کا وہ ورژن آف امپلیمنٹیشن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا، آج ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، انٹالرنٹ بچے اپنے والدین کے ساتھ انٹالرنٹ، اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ میرجز بریک اپ کر رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، بچے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا والدینوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ یہ انٹالرنس والدین نے بچپن سے ان کو انٹالرنس سکھائی، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر بدلہ لیتے ہیں، وائس ورسا۔ وہ بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں جاؤ جی اولڈ ایج ہوم پہ۔ اسلامی معاشرہ یہ نہیں تھا۔ آپ بتائیے کس صحابی نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالا ہے؟ اور آج بڑے فخریہ ہم کہتے ہیں جی فلانا ایدھی ہومز آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ آئی تھنک دس از اے بگ کیا کہتے ہیں گالی ہے ہمارے منہ پہ، کہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنے والدین کو پھینک رہے ہیں، اور اینڈ وی آر پراؤڈ۔ حالانکہ آپ سب نے بتا دیا کہ بھائی اپنے بلکہ آیا کہ بھائی اپنے والدین کو اف تک نہ کرو، اف۔ ہم تو ہمارا بس نہیں چلتا، بات چیت چھوڑ دیں، برا بھلا کہیں، سخت کہیں، تم نے میرے لیے آج تک کیا ہی کیا ہے۔ مطلب آئی گیٹ سینکڑوں لوگ میرے پاس آتے ہیں، اور جب بھی باتیں آتی ہیں تو واضح والدین باتیں سناتے ہیں آف دس انٹالرنس، چاہے وہ غلط ہی ہوں۔ آتا ہے کہ بڑھاپے میں آدمی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تو ٹالرنس کا ہے۔ آپ یاد رکھیے، آج آپ طاقتور ہیں، آپ کے والدین بوڑھے ہیں، ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا کہ آپ بھی بوڑھے ہوں گے، آپ بھی اپنے بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے، یا کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ تو واٹ یو سو شیل یو ریپ۔ جو آج بو گے کل کاٹو گے۔ آج اپنے ماں باپ کو برا، یہ میں نے تو دیکھا اپنی زندگی میں، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو جتنا مؤدب رہا ہے، الحمدللہ اس کے بچوں نے اس کا اتنا ہی ادب کیا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے۔ مگر یعنی اب میں صرف، آپ کہیں گے تو اپنے مفاد کے لیے باتیں ہو رہی ہے، نہیں، وہ گھر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جہاں ٹالرنس ہوتی ہے نا، وہ گھر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہاں خوشی ہوتی ہے، وہاں محبت ہوتی ہے۔ اور اسلام، اللہ میاں ایسا گھر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ میاں، آپ دیکھیں نا حدیث میں کیا آتا ہے، جب ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے ہیں تو اللہ پاک ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ تیرا قرب مل جائے، تیری خوشنودی مل جائے، اور اللہ پاک کیسے، یعنی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کتنا آسان طریقہ بتا دیا ہے، کہ صرف میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اگر بات بات پہ میاں بیوی کو ڈانٹ رہی ہے، یا بیوی میاں کو ڈانٹ رہی، تو آپ بتائیے اس گھر میں یہ ماحول ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ بٹ اب کرنے آخری بات ہے،
کہ بھائی یہاں ہم صرف اس واسطے جمع نہیں ہوتے ٹو ٹاک دا ٹاک، تو ہول آئیڈیا از ٹو واک دا واک. مینس کہ یہ جو میں نے آپ سے چیزیں عرض کی ہیں اس کا تھوڑا اہتمام کریں. درود شریف کو اس فریکوینسی سے پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس گولی بھی موجود ہے اور وہ مشین گن بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب صرف ان کو دونوں کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ اور کچھ بھی نہیں. اور آپ دیکھیے گا، میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے دوست جو مجھے اپنے حال احوال بتاتے ہیں اور درود شریف جو پڑھ رہے، مطلب قابل رشک ہیں. I tell you I wish I could be like them. That's all I can say. تو اب آپ نے بھی تھوڑا اہتمام سے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس ہفتے بالخصوص بی ٹالرنٹ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، خاص طور پہ جن کو آپ ڈانٹنے پہ ڈپٹنے پہ دسترس رکھتے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تھوڑی دن آپ یہ پریکٹس کریں گے نا، تو آج کل جو ایک بہت پسندیدہ ہمارا فیوریٹس ہے نا، سٹریس، انزائٹی، یہ آپ بھول جائیں گے. بیکاز پچھلی بار بات چھوڑی ہوئی تھی کہ اٹ از آر ایٹیٹیوڈس جو سامنے والوں کے رویے ایٹیٹیوڈس لے کے آتے ہیں. جب ہماری باڈی لینگویج، ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو جائے گا، تو سامنے والوں سے بھی جو ہمیں رد عمل ملے گا وہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا. تو جب سامنے سے پازیٹیو آئے گا تو ہمارا مینٹل سٹریس، انزائٹی ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ بہت ساری پریشانیاں ہم خود کریٹ کرتے ہیں. ہم خود اگر اپنے ماحول، دفتر میں، گھر میں بدتمیزی کا بنایا ہوا ہے نا، تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری چل گئی، سامنے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بٹ جب تک ہم خود بھی ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں اور غصے میں آ رہے ہیں، تو ہم خود اپنی صحت تو اس وقت خراب کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے، جس کو آپ نے ایسے زیادتی کی ہے وہ پیچھے جا کے آپ کو دعائیں دے گا؟ نہیں نا. اور کہتے ہیں کہ کسی کی آہ سے ڈرنا چاہیے. بہرحال، تو اب ہم نے اس ہفتے اسپیشل ٹالرنس، نرمی. میری ہیلمٹ لے لینا ہم ذرا. البتہ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائے.